کتاب التوحید کا تعارف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل قریب کر دیا۔ قول السدید، اور قول السدید کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح اس کا ترجمہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، کیسے ہیں؟ خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے، دین پر استقامت دے، توحید اور سنت پر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ خیرخواہ اسلامک میڈیا، جس پہ ویڈیوز آپ مختلف علماء اکرام کے بیانات سنتے رہتے ہیں، تو آج سے ایک نیا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ ہے، جس کا آغاز الحمدللہ میں آج سے کر رہا ہوں، اور آپ یہ ویڈیو دیکھ کر بتائیے گا یہ جو میں نے قدم اٹھایا ہے کیا یہ طریقہ کار درست ہے، اس پہ ہمیں ویڈیوز بنانی چاہیے یا نہیں۔ تو یہ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا، امید ہے انشاءاللہ آپ بھائی اس چیز کو پسند کریں گے۔ تو آج جو سلسلہ میں شروع کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کتاب التوحید کا تعارف، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، بالکل قریب کر دیا میں نے، یعنی مختلف کتابوں کا تعارف آپ بھائیوں کے سامنے میں رکھا کروں گا انشاءاللہ بفضل اللہ تعالی۔ تو یہ کتاب التوحید محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کی تصنیف ہے، جو کہ عربی زبان میں لکھی گئی تھی، اور اس کا ترجمہ جو ہے پروفیسر سعید مجتبی سعیدی، فاضل مدینہ یونیورسٹی، انہوں نے کیا ہے، اور بہت ساری اس کی شروحات بھی ہیں، توحید کے موضوع پر بہت ساری اور بھی کتب لکھی گئی ہیں۔ تو اس کتاب کی انفرادیت ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اس کی جو ترتیب انہوں نے بنائی ہے، ماشاءاللہ یہ کتاب بہت ہی مختصر اور جامع کتاب۔ شیخ رحمہ اللہ نے اس کے اندر قرآن و حدیث کے دلائل جمع کیے، اور جو انفرادیت ہے ہر باب کے آخر میں، جو باب شیخ الاسلام نے قائم کیا اس کے پھر دلائل پیش کیے، اور جب باب مکمل ہو جاتا ہے تو آخر میں فیہ مسائل، ان کا تذکرہ کیا کہ اس سے ہمیں معلوم ہونے والے جو مسائل ہیں وہ کیا ہیں، کون سے مسائل اخذ ہوتے ہیں، اس چیز کا انہوں نے تذکرہ کیا، جو کہ بہت اچھی کاوش ہے۔ یہ اس کتاب کی انفرادیت ہے۔ اس کتاب کے چند ابواب میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سب سے پہلا باب جو شیخ الاسلام نے ترتیب دیا ہے وہ ہے عبادات کی بنیاد توحید پر ہے۔ ظاہر توحید ہے تو ہر عبادت قبول ہے، ورنہ توحید کے بغیر کوئی بھی عبادت قبول نہیں۔ توحید کی فضیلت ہے، توحید کا تمام گناہوں کو مٹا دینے کا بیان، حقیقی موحد جو ہے یعنی پکا توحید پرست بغیر کسی حساب کے جنت میں داخل ہو۔ اسی طرح شرک کی مذمت، لا الہ الا اللہ، یہ جو ایک جملہ ہے، اس کی گواہی کے لیے لوگوں کو دعوت دینا، اور اس توحید کی تفسیر، کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی کا مطلب رفع بلا اور دفع مصائب کے لیے چھلے اور دھاگے وغیرہ پہننا شرک ہے۔ دم اور تعویذ کا بیان ہے، کسی درخت یا پتھر سے تبرک حاصل کرنا، اس کی مذمت کی گئی۔ اسی طرح غیر اللہ کی نظر و نیاز، غیر اللہ کی پناہ لینا شرک، غیر اللہ سے فریاد کرنا یا انہیں پکارنا شرک، بے اختیار لوگوں کو یعنی بے اختیار مخلوق کو، جن کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں، ہر قسم کے اختیار اللہ رب العالمین کے پاس ہے، تو اللہ کو پکارنا چاہیے، لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، جن کے پاس اختیار ہی نہیں ہے ان کو پکارتے ہیں، اولاد ان سے مانگتے ہیں، رزق ان سے مانگتے ہیں، خیر و برکت ان سے طلب کرتے ہیں، تو اس کی مذمت اس باب کے اندر کی گئی ہے۔ اسی طرح آگے شفاعت کا بیان ہے، اور دیگر پھر جادو وغیرہ، اس طرح کافی سارے ابواب ہیں۔ یہ کتاب بہت زبردست اور بہترین کتاب ہے،
اس کی چند ایک شرح ہیں جو کہ عربی زبان میں بھی ہیں، اور پھر ان عربی شروح کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ تو سادہ کتاب التوحید کا ترجمہ بھی موجود ہے۔ یہ جو ابھی میں نے آپ کو دکھایا یہ سادہ ترجمہ ہے، جبکہ اس کے ساتھ دوسری کتاب تقویۃ الایمان بھی شامل ہے ایک ہی جلد کے اندر۔ تو پہلی شرح ہے جو عربی کے اندر فتح اللہ الحمید المجید، اسی طرح البیان المفید اور الجمع المفید شرح کتاب التوحید، اور اسی طرح عربی زبان میں ایک شرح ہے قول المفید، ایک ہے قول السدید، اور قول السدید کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اسی طرح تحسیر العزیز الحمید کے نام سے بھی ایک شرح لکھی گئی ہے اسی کتاب التوحید کی، اس کا ترجمہ فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے کیا ہے۔ اور اسی طرح عون الحمید شرح کتاب التوحید، یہ تھی عربی شرح۔ اب جو دو شرح ہے قول السدید اور اسی طرح تحسیر العزیز الحمید، ان دو کتابوں کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے۔ تو فضیلت الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ نے تحسیر العزیز الحمید جو کتاب ہے، شرح جو ہے کتاب التوحید کی، اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس کا نام رکھا ہے توحید الہ العالمین، جو کہ پہلے 2 جلدوں میں شائع ہوا تھا پہلا ایڈیشن، اور جو دوسرا ایڈیشن ہے وہ ایک ہی ضخیم جلد میں شائع ہوا ہے۔ اور جو قول السدید شرح ہے اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے، جو کہ نور توحید کے نام سے مارکیٹ میں وہ کتاب موجود ہے۔ مکتبہ امام احمد بن حنبل کے نام سے کوئی مکتبہ ہے، انہوں نے شائع کیا ہے۔ تو یہ چند ایک شروع میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور اسی طرح سے اس کی ایک شرح ہے ہدایت المستفید، وہ آج کل ملتی نہیں ہے مکتبوں سے، PDF میں شاید آپ کو کہیں سے مل جائے، تو ملتی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل مختصر اور چھوٹی سی کتاب ہے، کوئی زیادہ طویل کتاب نہیں ہے کتاب التوحید۔ اس کا مطالعہ کرے، عقیدے کو سمجھے، بہت زبردست کتاب ہے، بہترین کتاب ہے، بلکہ قول ہے، کہتے ہیں کہ اس کتاب کو ایک مرتبہ ہی پڑھ لینا کافی نہیں، بلکہ اس کو زندگی کا حصہ بناؤ، اس کو بار بار پڑھتے رہنا ہی بہتر ہے، تاکہ شرک کرنے والا جو اپنی اصلاح کر سکے، اور اگر توحید پرست ہے تو وہ اپنے آپ کو مزید توحید میں پختہ کر سکے۔ فرماتے ہیں کہ جس طرح میں اس کو بار بار پڑھتا ہوں، جن کا تعلق مدارس سے نہیں ہے وہ تو صرف اردو زبان والا ترجمہ ہی پڑھیں گے، اور جن کا تعلق مدارس سے ہے تو ان کو عربی زبان کے اندر ان کتابوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے اس چینل کو آپ کیا کریں، سبسکرائی، جو لال بٹن ہوتا ہے اس کو دبا دیں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں، تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ تو یہ خیرخواہ میڈیا آپ کا اپنا چینل ہے، تو اس میں میرے بھائیوں آپ ہمارا ساتھ دیجیے، اس کو اپنائیے، اور آپ تک انشاءاللہ ہم مختلف کتابوں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ تو آپ بھائیوں سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی کتاب کے متعلق معلومات لینا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کتاب کا نام یا اگر تصویر ہے تو وہ، یا پھر کمنٹ کے اندر آپ صرف ایک نام بتا دیا کریں، تو انشاءاللہ اس کتاب کے حوالے سے آپ کو ہم پوری تفصیل بتا دیا کریں گے۔ ہاں اگر زیادہ ساتھیوں کی ڈیمانڈ ہوگی تو پھر اپنی باری کا انتظار کریں، تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً ہم ان کتابوں کا تعارف آپ بھائیوں کے سامنے رکھا کریں گے، تاکہ یہ ایک چیز بھی ہو کہ جن بھائیوں کے علم میں کوئی چیز نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، تو وہ اس چیز کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو قرآن و سنت کو سمجھنے کی، اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں توحید پر قائم اور دائم رکھے، اور سنت کا پرچار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور لوگوں تک اسلام کی دعوت کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔